پہ راج کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا وہ طاقت کے لیے اس کرسی کے پیچھے جو سیاست کر رہے ہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر اس کا کوئی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے ان کو تو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، اس کرسی پہ چوتھی بار بیٹھنے کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کو ایک موقع دیا جاتا ہے اور وہ ناکام رہتا ہے، دوسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے، ناکام رہتا ہے، تیسری دفعہ موقع دیا جائے تو ناکام ہوتا ہے، تو پھر ہم کس خوشی میں اس شخص کو چوتھی دفعہ تسلیم کرے، کس خوشی میں ہم اس شخص کو تو چوتھی دفعہ مانے کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے۔ ساتھیوں، میں آج ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج شہید فاضل راؤ کی برسی کے موقع میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی مہم کے سلسلے میں ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ فیبروری 8 کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے، عوامی بنے، کسانوں، مزدوروں، طالب علموں کا حکومت بنے، آپ کا حکومت بنے، بدین کا حکومت بنے، گولاچی کا حکومت بنے، عوامی راج قائم ہو، تاکہ ہم آپ کو مدد کر سکے، آپ کا مسائل کا حل نکال سکے۔ یہ جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اس کا مقابلہ کر سکے، اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکے، غربت کا مقابلہ کر سکے، بھوک کا مقابلہ کر سکے اور پاکستان کی عوام کی ترقی کا بندوبست کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، جو کیمپین چلا رہے ہیں۔ میں اپنا پارٹی کا نامزد امیدوار ہوں وزیر اعظم کے لیے، تو میں اپنا منشور ساتھ لے کر جگہ جگہ پہنچ رہا ہوں، پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ کے عوام کے پاس جا رہا ہوں کہ یہ میرا منشور ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو، مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں بحیثیت وزیر اعظم آپ کا خدمت کریں، تو میں اپنا 10 نکاتی معاہدہ پہ عمل درآمد کروں گا۔ دوسری طرف ایک اور صاحب ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، چوتھی دفعہ، اور وہ صاحب کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ ہے، نہ انتخابی مہم چلا رہا ہے، نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے۔ وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ صاحب بندوبست کریں۔ وہ
وہ اپوزیشن کا مخالف کے بارے میں بھی کہتے ہیں آپ کو کس طرح بندوبست کرے. ہم عوام کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سازشوں کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں. ہم عوام کی خدمت میں یقین رکھتے ہیں، وہ عوام پہ راج کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا وہ طاقت کے لیے اس کرسی کے پیچھے جو سیاست کر رہے ہیں، نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر اس کا کوئی فکر نہیں. اگر فکر ہے ان کو تو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، اس کرسی پہ چوتھی بار بیٹھنے کا. ہمیں اگر فکر ہے تو پاکستان کا معاشی بحران کا فکر ہے. ہمیں اگر فکر ہے تو غربت، بھوک، مہنگائی اور بے روزگاری کا فکر ہے. ہم نے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا ہے تو ہم عوام کا خدمت کرتے ہیں، ہم غریب کا خدمت کرتے ہیں، ہم کسان اور مزدور کا خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ قائد عوام کا دور ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، چاہے وہ صدر زرداری کا دور ہو. ہر دور میں ہم نے آپ کی خدمت کی. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی یہ شخص آپ پہ مسلط کیا گیا، جب بھی اس شخص کو وزیر اعظم بنایا تو نقصان آپ کا کیا ہے، نقصان پاکستان کا غریب عوام کا کیا ہے، سندھ کا غریب عوام کا کیا ہے. یہ وہ شہر ہے، یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے. اور ہم نے پورے پاکستان کو اب یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر کا مسلم لیگ اور شیر سے ہے. باقی الیکشن میں دو جماعت ہے جو آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں، تمام سیاسی کارکن کو دعوت دیتے ہیں، جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہر سیاسی کارکن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کا شکار کریں گے، اس کا راستہ روکیں گے، اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص کو ایک موقع دیا جاتا ہے اور وہ ناکام رہتا ہے، دوسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے، ناکام رہتا ہے، تیسری دفعہ موقع دیا جائے تو ناکام ہوتا ہے، تو پھر ہم کس خوشی میں اس شخص کو چوتھی دفعہ تسلیم کرے، کس خوشی میں ہم اس شخص کو تو چوتھی دفعہ مانے کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے. اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کا 70% آبادی نوجوان ہے.
नौजवानों का दौर है। अब वक्त आ गया है इस मुल्क का कि हम नौजवान क़यादत की जरूरत है, जो आपका मसाइल, आपके मसले के अहसास हो, आपको जाने, ताकि हम मिल के मेहनत कर सके, मिल के जिद्दोजहद कर सके, मिल के अवाम को, इस मुल्क को मुश्किल से निकाल सके। आपने मेरे मंशूर को घर घर लेके जाना है। आप पाकिस्तान के अवाम को मेरे पैगाम पहुंचाए कि ये 10 नुकाती एजेंडा है, ये अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 वादे हैं कि अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम 10 नुकात पे मैं अमल दरामद करूंगा। मैं गुर्बत का मुकाबला करूंगा, मैं बेरोजगारी का मुकाबला करूंगा, मैं महंगाई का मुकाबला करूंगा। ये 10 नुकात क्या है? आप घर घर जाके मेरे भाई मेरे बहनों, आप जाए, डोर टू डोर जाए, घर घर जाए, पाकिस्तान के अवाम को बताएं, बदीन के अवाम से पूछे कि क्या आपका तनख्वाह पे गुजारा होता है। अगर नाम ही जवाब मिलता है तो उनको बताए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। हमारा तो पहले वादा है कि हम ना सिर्फ इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत बना के अपना आपके तनख्वाहों में, आपके आमदनी में इजाफा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। आप जाएं, पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं, उनको बताएं कि ये मेरा वादा है, बिलावल भुट्टो जरदारी का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू पहुंचाऊंगा। आप घर घर पहुंचे, आप उनको बताएं कि कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मकान का नारा पूरा करना चाहता है, वो मकान का वादा पूरा करना चाहता है।